راسخون فی العلم والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو دونوں پر ایمان لاتے ہیں، محکم پر بھی اور متشابہات پر بھی. جیسے علماء کی ٹیم، ایک وہ علم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، علم ان کے اندر تک اتر جاتا ہے، راسخ یعنی راسخ ہو گیا، یعنی اس کے اندر جذب ہو گیا وہ علم. اور راسخون العلم کی پہچان کیا ہے؟ یعنی ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اس کے اندر تک کا علم اتر گیا ہے اور اس کے عمل میں ڈل گیا ہے اور یہ علم کو مانتا ہے، اور اس کی وہ پہچان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان ہم کو کرا دی ہے. اس کے کسوٹی پہ، اس پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ راسخون العلم کون ہے. تو آپ نے کیا تعریف فرمائی ہے راسخ العلم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسم پوری کرے، یعنی جب قسم کھائے تو قسم کو اپنی پوری کرے، اور اس کی زبان سچی ہو اور اس کا قلب مستقیم ہو، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہوا ہو، جس کی شرمگاہ زناکاری سے محفوظ ہو، وہی مضبوط علم والے ہیں. چاہے کہ اس کے پاس علم کم ہے یا علم زیادہ ہے، یعنی جو بھی علم ہے وہ اس کے عمل میں ڈھلا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عالم وہ ہے جب لوگ اس سے علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کو صحیح مسائل بتا کر فائدہ پہنچائے، حق پہنچانے میں غرور، بدخلقی یا طرفداری نہ کرے، یعنی کسی کی سائیڈ نہ لے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اتنے بڑے ہیں، اب ان کو کوئی چیز اگر اسلام کے بارے میں بتا دی گئی تو کہیں ناراض نہیں ہو جائے اور کہیں مجھ سے وہ تعلق نہیں توڑ لیں تو چلو کچھ بھی بتا دیتے. نہیں، وہ یہ سب سائیڈ وائڈ نہیں دیکھتا. علم راسخون العلم وہ جو سچی بات ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. اور وہ کسی یعنی یہ برا نہیں مانتا کہ مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور نہ کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہ رکھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے رسپیکٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، وہ علم والا راسخون العلم وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور کسی کا لحاظ دین کے معاملے میں نہیں رکھتا. مثلا یہ کہ یہ تو میرے والدین ہیں، میں کیسے ان کو نصیحت کروں، یا یہ میری سسرال والے ہیں، یا یہ میرے ایسے رشتہ دار ہیں جو ان کو میں اگر صحیح بات بولوں گی تو ناراض ہو جائیں گے. نہیں، احسن طریقے سے، یعنی اچھے طریقے سے بات ان تک پہنچانا. اس خیال میں نہ رہے کہ لوگ میری تعظیم کریں گے، عزت کریں گے، بلکہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو اور اس کی پرواہ کرنے والا ہو، تو ایسے لوگ راسخون فی العلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا تھا. فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا ڈر ہے، یعنی مال کی کثرت جس سے حسد اور بغض پیدا ہوگا، یعنی یہ 3 چیزوں کا ڈر ہے مجھے کہ ان میں آ جائے گا میری امت میں. ایک تو چیز ہے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض کریں گے. دوسری چیز، کتاب اللہ کی تعویل کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ان کا اصلی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں. اور راسخ العلم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا ہر اس چیز پر ایمان ہے، چاہے بات ہمارے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نازل کیا، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان سب پر ایمان ہے. کچھ باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی تو بھی ایمان ہے کہ نہیں میرے رب کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا. اور تیسری چیز کا شبہ یعنی ڈاؤٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ڈر ہے مجھے کہ میری امت کیا ہے، دنیا کی محبت ان کے دل میں بھر جائے گی. یعنی دنیا کی محبت میں کیا ہے، وہ آخرت کی فکر چھوڑ دیں گے، جبکہ دنیا کیا ہے، چند دن کے لیے ہے. اس کی فکر میں وہ آخرت کے لیے نہ تیاری کریں گے، نہ اس کی کوئی فکر کریں گے، نہ وہاں کے لیے کوئی چیز جمع کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھ کر کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو انہیں چھوڑ دو. ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ایسی بحث سے بچنا چاہیے. متشابہات آیت کو سمجھنے کے لیے محکم آیت کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں میں نہیں پڑھنا ہے. اچھا یہ کیسے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور اب قیامت سے پہلے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے. ہمارا ایمان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس پر ہمارا ایمان ہے. تعویل کی تلاش یہ ہے کہ آیت کو اپنے خیال کے موافق بیان کرے
اسے اس کی جگہ سے ہٹا دے، قرآن کو رائے کے موافق بناتے ہیں، رائے کو قرآن کے موافق نہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھو کہ بہت ساری ایسی قرآن کی آیتیں ہیں جو بڑے علم والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے شیخ کہتے ہیں، بڑے بڑے خطبہ دینے والے، لیکن وہ بھی بھٹک جاتے ہیں جب کیا کرتے ہیں کہ آیت کو اپنے مطلب کے مطابق وہ کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ایک مثال بتاؤں گی جس کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طرح سے لوگ اس میں وہ نکالتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا نور کو، قرآن کے بارے میں کہ ہم نے نازل کیا نور کو جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اب ان لوگوں نے کیا سمجھا اور اس کا تعویل کیا کی یا اس کی ٹرانسلیشن کیا کر کے بتاتے ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتارا نور کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا. تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں وہ؟ اور پھر لگا دیا سب کو متشابہات میں، یعنی شبے میں، اور پھر سب ہاں واقعی صحیح ہے، نعوذ باللہ گناہ کی بات ہے، نہیں بولنا چاہیے اللہ کے رسول کو بشر، اور یہ اور جو تو بھٹکا دیا نا، خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکے. ایسی بہت ساری قرآن کی آیتیں جیسے ہم لوگ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ مت ان کو کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. تو اب جو قبر پرستی کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے. جب زندہ ہے تو زندہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ ہم نہیں مانگتے کسی سے، پڑوسی سے لاؤ مجھے یہ چیز چاہیے دے دو، بچوں سے وہ کہتے ہیں، بچے ماں سے کہتے ہیں، ایسے ہی تو ہے وہ. تو یہ کیا کیا ان لوگوں نے؟ اپنی مرضی سے قرآن کی آیت کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا. تو یہ ساری چکروں میں نہیں پڑنا، اسی لیے خود سیکھو، قرآن کا علم خود حاصل کرو تاکہ ہم ان جھگڑوں سے بچ جائیں. ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کے محتاج ہے کہ ہم کو کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں پکڑا دے؟ دنیا کے بارے میں تو ہم لوگ نہیں یہ چیز کرتے نا. کوئی بھی چیز، مثلا میں کوئی چیز 100 روپے کی خرید رہی ہوں اور وہ بدلے میں مجھے 10 روپے والی چیز دے رہا ہے، تو کیا ہم آنکھ بند کر کے لے لیتے ہیں؟ اسے حجت کرتے ہیں یہ 10 روپے بھی اس کی ویلیو نہیں ہے، مجھے 100 روپے میں دے رہے ہو، تو ہم تو جھگڑا کرنے کھڑے ہوتے ہیں. قرآن کو کیسے ہم لوگوں نے اتنا آسانی اور مذاق سمجھ لیا ہے کہ جو بھی سمجھا رہا ہے ہم آنکھ بند کر کے سمجھ رہے ہیں. ہم کیوں نہیں خود پڑھتے؟ خود کیوں نہیں محنت کرتے؟ خود کیوں نہیں اس کی گہرائی میں اترتے؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ اصل چیز کیا ہے سمجھنے کی؟ کیوں ہم دوسروں پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ ہم کو جو بھی پڑھا دے ہم پڑھ لیں، جو بھی ہم کو سمجھا دے ہم سمجھے؟ کیوں نہیں علم حاصل کرتے؟